کتاب التبصرہ، تبصرۃ المتعلمین، تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارت میں ہم 2 باب پڑھ چکے ہیں، الباب الاول والباب الثانی۔ باب الاول تھا فی المیاہ کے بارے میں، پانی کے بارے میں، باب الثانی تھا ہمارا وضو کے متعلق، اور آج الباب الثالث فی الغسل، تیسرا باب غسل کے متعلق، الباب الثالث یعنی تیسرا باب فی الغسل، غسل کے بارے میں، غسل میں۔ اب یہاں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ کب کب غسل واجب ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ بِالْجَنَابَةِ، غسل واجب ہوتا ہے جنابت سے، وَالْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ وَالنَّفَاسِ، حیض سے، استحاضہ سے اور نفاس سے، کہ جس کی تفصیل آئندہ دروس میں آئے گی۔ وَمَسِّ الْأَمْوَاتِ، اموات موت کی جمع ہے، یعنی میت کو مس کرنے سے، لیکن کب مطلقاً مس کرنا، کہا نہیں مطلقاً مس کرنا نہیں، بعد بردہم وقبل تطہیرہم بالغسل، ٹھیک ہے، بعد بردہم ان کے ٹھنڈے ہونے کے بعد، میت اگر انتقال کے بعد کچھ دیر اس کا جسم کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور جب اس جسم ٹھنڈا پڑ جائے جسم جب ٹھنڈا پڑ جائے اور غسل نہ دیا گیا ہو، تب اگر کوئی انسان مس کر رہا ہے تو کیا ہوگا، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَمَسُّ الْأَمْوَاتِ بَعْدَ بَرْدِهِمْ وَقَبْلَ تَطْهِيرِهِمْ بِالْغُسْلِ، کہہ رہے ہیں مردار کو چھونا، بعد بردہم یعنی ٹھنڈے ہونے کے بعد، وقبل تطہیرہم بالغسل اور غسل سے پہلے، غسل دینے سے پہلے اور طہارت سے پہلے اگر کوئی مس کرتا ہے تو اس پر غسل مسمیت واجب۔ دیکھیے بعد بردہم وقبل تطہیرہم بالغسل وللموت، اور اسی طرح سے موت پہ، یعنی انسان اگر مر جاتا ہے تو اس پہ یہ غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ جو حاضر ہیں وہ لوگ غسل اس کو دیں گے۔ 3 نمبر پہ آتے ہیں، کیا ہے، ساقط من سائر النسخ، السلام علیکم، آ جائیں، ساقط من سائر النسخ، کہہ رہے ہیں باقی نسخوں سے یہ کیا ہے، ساقط ہے، 3 نمبر پہ یہی نا، باقی نسخوں میں اس کو نہیں شمار کیا ہے، یہاں انہوں نے اس کو شمار کیا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَا يَأْتِي، اور جو کچھ آئے گا، جو کچھ بعد میں بیان کیا جائے گا، ان کاموں کے لیے غسل کا انجام دینا مستحب ہے۔ فَهَا هُنَا فُصُولٌ، تو یہاں پر کئی فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی الجنابہ، فصل اول جنابت کے بارے میں ہے۔ 1 منٹ رک جائیں تھوڑا، کہہ رہے ہیں داخلہ ہو رہا ہے، آئیں، داخلہ ہو رہی ہے۔ نہیں وہ سہم امام لے کے آئے تھے تو رسید دے رہا تھا میں۔ کہہ رہے ہیں الفصل الاول فی الجنابۃ، پہلی فصل ہے جنابت کے بارے میں، کہہ رہے ہیں اب جنابت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَهِيَ تَحْصُلُ بِإِنزَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا، کہہ رہے ہیں جنابت یعنی انسان مجنب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بِإِنزَالِ الْمَاءِ، ماء سے یہاں مراد ہے منی کے نازل ہونے سے، مطلقاً، مطلقاً جب انہوں نے کہا تو اس سے مراد ہے چاہے وہ سوتے میں نکلے یا جاگتے میں، اختیار سے نکلے یا بے اختیار، اور کم نکلے یا زیادہ، دونوں صورتوں میں مطلقاً سے یہ مراد ہے، بِإِنزَالِ الْمَاءِ مطلقاً، ٹھیک ہے، منی کا نکلنا سوتے میں، جاگتے میں، کم یا زیادہ، اختیار یا بے اختیار۔ وَبِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ،
اور جمع کے ذریعے فی الفرج یعنی شرمگاہ میں حتی تغیب الحشفتہ اور شرمگاہ میں اتنا جمع ہو اتنا دخول ہو حتی تغیب الحشفتہ حتی تغیب الحشفتو یہاں تک کہ حشفہ غائب ہو جائے، یعنی اگر مقدار حشفہ فرج میں داخل ہو رہی ہے انزال ہو یا نہ ہو غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ کہہ رہے وَهِيَ تَحْصُلُ بِإِنزَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا کہ انسان مجنب ہوتا ہے منی کے نکلنے سے چاہے کسی بھی صورت میں، اور جمع کے ذریعے جب فرج میں جمع کرے اتنی مقدار میں کہ اس کا حشفہ داخل ہو جائے، اور یہ جمع سوا القبلی والدبر چاہے یہ اگلی شرمگاہ میں ہو یا پیچھے کی شرمگاہ میں ہو، وَإِن لَّمْ يَنزِلْ یہ اہم ہے، دیکھیے إِن لَّمْ يَنزِلْ ایسا نہیں ہے کہ انسان جمع کر رہا ہے اور جمع کرنے کے بعد اس نے مقدار حشفہ تک دخول کیا اور منی اگر نہیں نکلی تو سمجھے کہ اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہے، اس پر کہا وَإِن لَّمْ يَنزِلْ اگر اتنی مقدار داخل ہوتی ہے بقدر حشفہ تو بھلے منی نازل نہ ہو، منی نہ نکلے، انسان مجنب ہوگا۔ وَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ اور جب انسان مجنب ہوگا تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں وَالْوَاجِبُ فِيهِ اب جب یہ غسل واجب ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے اس میں واجب ہے النیۃ عند غسل الیدین او الرأس مستدامۃ الحکم، کہہ رہے ہیں واجب ہے اس میں نیت جب ہم ہاتھوں کو دھل رہے ہوں، یہ ہاتھ جو مستحب ہم دھلتے ہیں وہ ہیں عند غسل الیدین او الرأس یا جب سروں کو دھل رہے ہو جہاں سے واجب ہے، ٹھیک ہے، مستدامۃ الحکم جس میں حکم جاری رہے، یعنی استدامہ حکم ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نیت کا باقی رہنا، ہر وقت ہم نیت نہیں، نیت کا حکم رہنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے کیوں انجام دے رہے ہیں، نیت منقطع نہ ہو۔ وَإِسْتِعَابُ الْجَسَدِ بِالْغُسْلِ استعاب الجسد یعنی پورے جسم کا شامل کر لینا پانی سے، بالغسل غسل کے ذریعے، کہ ہم جسم میں پوری جگہ پر پانی کو پہنچا دیں۔ اور کیا واجب ہے؟ وَتَخْلِيلُ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ إِلَّا بِهِ یعنی بالتخلیل، اور تخلیل کرنا یعنی ہاتھوں کو پھیرنا اس طرح سے انگلیوں سے اس طرح سے ہاتھ پھیرنا واجب ہے۔ کہاں پر؟ ما لا يصل الیہ الماء بہ کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا، الا بہ سوائے تخلیل کے، یعنی بنا ہاتھ پھیرے اگر پانی کہیں نہیں پہنچ رہا ہے تو ہمارا ہاتھ پھیرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور کیا واجب ہے؟ کہہ رہے ہیں والبدءۃ بالرأس جی یعنی ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں وہ تخلیل کہتے ہیں انگلیوں کی مدد سے پانی کا پہنچانا، تو یہ واجب ہے انگلیوں کے سہارے پانی کا پہنچانا، ما لا یصل الیہ الماء اس جگہ پر جہاں پانی نہ پہنچے، الا بہ یعنی سوائے بالتخلیل سوائے تخلیل کے، یعنی جب تک آپ انگلی یا ہاتھوں کا سہارا نہ دیں وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر ہاتھوں کے ذریعے ہاتھوں کی مدد سے پانی کا پہنچانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ مفہوم ہے بھی؟ جی مثلا جہاں پانی نہیں پہنچے گا وہاں ہاتھ سے پھیریں گے۔ جی 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 اور وہ واجب ہوگا۔ ہاں والبدءۃ بالرأس ثم بالجانب الایمن ثم الایسر، کہہ رہے والبدءۃ بالرأس اور جب غسل جنابت کریں گے تو سر سے شروع کریں گے، صحیح ہے، سر سے شروع کریں گے یہ واجب ہے۔ ثم بالجانب الایمن پھر دائیں جانب والا حصہ دھلیں گے، ثم الایسر پھر
بائیں جانب، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ترتیب ہوگی جو واجب ہوگا۔ وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ مَعَ الْإِرْتِمَاسِ، اگر آپ غسل ارتماسی کر رہے ہیں تو غسل ارتماسی میں ترتیب کیا ہوگی؟ ساقط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بار نیت کیجئے اور نیت کر کے آپ پانی میں اس طرح سے ڈوب جائیں کہ آپ کا سر نہ دکھائی دے، بال آپ کے نہ دکھائی دیں، پانی کے اندر رہیں، تو آپ کا وہ غسل جنابت ہو جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْتِبْرَاءُ بِالْبَوْلِ أَوِ الْإِجْتِهَادِ، ٹھیک ہے، اجتہاد سے یہاں مراد وہ عام استبراء ہے جو آپ نے وضو میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالْإِسْتِبْرَاءُ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْتِبْرَاءُ بِالْبَوْلِ، اور مستحب ہے اس میں پیشاب کے ذریعے استبراء کرنا، ٹھیک ہے۔ پیشاب کے ذریعے استبراء اس طرح سے کہ اگر آپ کی منی خارج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، منی خارج ہوئی ہے تو اگر آپ جا کے پیشاب کر لیں گے تو اگر راستے میں اگر منی کے ذرات رہ گئے ہوں گے اس نلی میں تو سارے کے سارے پیشاب کی مدد سے کیا ہوں گے؟ باہر آ جائیں گے۔ اول اجتہاد، یا جو عام طریقہ استبراء ہے جو پیشاب کے بعد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے کرے۔ اچھا، اس استبراء کا فائدہ کیا ہوگا؟ استبراء کا وہی فائدہ ہوگا کہ جو وضو میں آپ کو رطوبت کا ملتا ہے، یہاں بھی چونکہ بعد میں آپ کو غسل کرنے کے بعد کوئی ایسی رطوبت خارج ہو جس پر منی کا شبہ ہو، ایسی صورت میں آپ کو غسل جنابت پھر سے کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو مستحب ہے فیہ یعنی فی غسل الجنابہ الاستبراء بالبول، کہ ہم استبراء کر لیں پیشاب کے ذریعے، اول اجتہاد، یا وہ عام استبراء جو کیا جاتا ہے، والمضمضۃ والاستنشاق، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل بصاع، اور ایک صاع سے غسل کرنا، والغسل بصاع، اور ایک صاع کہتے ہیں 3 کلو کو، یہاں دیکھ لیتے ہیں، صاع 4 امداد، 4 مد کو ایک صاع کہتے ہیں، والمد ما یقارب 3 الکیلو، ٹھیک ہے، اور ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 3 الکیلو، یعنی 3 پاؤ، ٹھیک ہے، 3 پاؤ، کلو کے 3 پاؤ، ای 750 غیر من، ٹھیک ہے، یعنی 750 گرام، فالساع 3 کلوات، تو ساع کتنا ہو جائے گا؟ 3 کلو۔ کرا والغسل بصاع فما زاد، تو غسل کرنا اتنی مقدار سے کہ وہ پانی 1 ساع ہو یا اس سے زیادہ، وتخلیل ما یصل الیہ الماء، اور اس کے ذریعے تخلیل کرنا یعنی اس جگہ بھی ہاتھوں کا پھیرنا کہ جہاں پانی پہنچ رہا ہے وہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ چیزیں مستحب ہیں انسان غسل جنابت میں انجام دے۔ اور اگر استنشاق نہیں کر رہا ہے اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تو پورا وضو کر لے غسل جنابت سے پہلے، رافع نہیں ہوگا، لیکن غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے کہ پہلے آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد غسل کریں۔ جی کوئی سوال تھا؟ صاع والا ایک مرتبہ سمجھے، جی صاع والا بصاع، ہاں، یہ دیکھیے مستحب میں تھا، ولی یہاں سے والمضمضۃ والاستنشاق، مضمضہ یعنی کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، والغسل بصاع 3 کلو پانی، فما زاد، یا 3 کلو سے کچھ زیادہ پانی سے، یعنی بہت زیادہ نہیں، یعنی مستحب یہ ہے کہ ہم اتنی مقدار میں غسل کریں 3 کلو، والغسل بصاع 3 کلو پانی سے غسل کرنا، فما زاد، یا اس سے کچھ زیادہ سے غسل کرنا مستحب ہے، وتخلیل ما یصل الیہ الماء، اور وہاں انگلیوں کا پھیرنا، ہاتھ کا پھیرنا، تخلیل ما یصل الیہ الماء، کہ جہاں پر پانی پہنچ رہا ہے مستحب ہے۔ یہ تمام کے تمام امور جو مستحبات کے بعد ذکر ہوئے ہیں غسل جنابت میں مستحب ہیں کہ انسان اس کو انجام دے۔ سا میں کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ حاشیہ والا، حاشیہ والا، ہاں دیکھ لیں۔
سا کہتے ہیں اربعۃ امداد یعنی 4 مد. ایک مد ہوتا ہے 750 گرام، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا، کہ انسان بزرگی کے سبب وہ انسان یا ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس کے صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اس میں کیا کرے گا، یا عمر ایسی ہو چکی ہے کہ جہاں وہ روزے رکھنے کی اس کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، تو اس کے بدلے اسے چاہیے کہ وہ روزے کا فدیہ دے. فدیہ ہوتا ہے 1 مد طعام. 1 مد کہتے ہیں 750 گرام کو. تو سا کتنا ہوتا ہے؟ سا ہوتا ہے 4 مد. اب مد کس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے بتایا، والمد، اور مد ما یقاربو جو قریب ہوتا ہے، 3 3 ربع سے. ربع کہتے ہیں پاؤ کو، پاؤ جو ہم کہتے ہیں نا ربع، 1 ربع ہے وہ 1 پاؤ. 3 الکیلو، کیلو کے 3 ربع یعنی 3 پاؤ. ای یعنی 750 گرامان یعنی 750 گرام. تو 1 مد کتنا ہو رہا ہے؟ 750 گرام. تو 750 کے حساب سے سا کتنا ہو جائے گا؟ فالصاع 3 کلوات. تو سا کتنا ہوگا؟ 3 کلو. تو 3 کلو پانی کا استعمال کرنا. اور ظاہر یہ وزن کے اعتبار سے ہے، لیٹر کے اعتبار سے نہیں ہے. واضح ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کل ہم کیا حرام ہے اس حالت میں انشاءاللہ اسے کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.